بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنا بڑا پن دکھایا اور جسٹس منصور اور منیب نے اپنا گھٹیا پن دکھا دیا۔ بغاوت کے زمرے میں اپنی ہی عدالت بنا ڈالی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس ماجرے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، انہوں نے ایک 26ویں آئینی ترمیم جو حکومت نے پارلیمنٹ نے منظور کی، اس کے تحت یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے نا وہ چیف جسٹس بن گئے۔ چیف جسٹس بننے کے بعد انہوں نے اتنا بڑا پن دکھایا کہ جو یہ گھٹیا لوگ، منافق لوگ، یحییٰ منصور، منیب اور یہ اس کے ساتھ جسٹس اطہر من اللہ، یہ سب کالے بھونڈ، یہ کالے بھونڈ جو ہے نا، کالے بھونڈوں نے اپنا گھٹیا پن جو دکھا دیا ہے۔ ان کو راضی کرنے کے لیے یا عدالت کا ماحول بہتر بنانے کے لیے جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ جو قاضی فائز صاحب کے دور میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو بنی تھی، اس میں سے جسٹس منیب کو نکال دیا گیا تھا اور جسٹس امین الدین کو اس کمیٹی میں ڈالا گیا تھا، جس کے تحت احتجاج میں منصور ملنگی جو ہے اس نے احتجاج کیا اور کہا کہ جب تک منیر مجھے نہیں واپس کرو گے میں کسی بھی کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا۔ لیکن یہ چلتا رہا، قاضی صاحب نے ان کو شامل نہیں کیا، اور کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ نہایت ہی گھٹیا لوگ ہیں، یہ نہایت ہی کمینی حرکت کے لوگ ہیں، یہ باز نہیں آئیں گے اپنی حرکتوں سے۔ تو انہوں نے جسٹس امین الدین کو ساتھ رکھا، جو کہ ایک آئینی جج ہیں، جنہوں نے آئین کا حقیقت میں حلف اٹھایا اور آئین پر ہی عمل کرتے ہیں، جن کا کوئی فیصلہ بھی آئین کے بغیر ممکن نہیں، انہوں نے ہر فیصلہ آئین کے تحت دیا۔ لیکن منصور ملنگی جو ہے، اس نے اور اس کے لوگوں نے جو اس کا کالے بھونڈ ہیں، ان کالے بھونڈوں نے یہ دیکھو کیا کہ بھئی اس جو یحییٰ آفریدی صاحب نے ان کو ہر کمیٹی میں شامل کیا، منصور ملنگی کو، منیب کو، سب کمیٹیوں میں شامل، پریکٹس اینڈ پروسیجر میں لے آئے، دوسری کمیٹیوں میں شامل کیا، عزت دی، اتنی عزت دی کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اپنا خانہ کعبہ میں، مکہ مدینہ میں جا کر بھی یہ لوگ کالے بھونڈ کے کالے بھونڈ ہی منافق رہیں گے، جن کا دل وہاں جا کے بھی صاف نہ ہو پاکستان کے لیے، وہ کیا کریں گے۔ لیکن یحییٰ آفریدی صاحب نے بڑا پن دکھایا تھا، اس کو بڑے پن کو انہوں نے یہ جواب دیا منصور ملنگی نے کہ جو سینئر ترین جج ہے، دیکھو اندازہ کرو کہ پتہ نہیں کیسے لوگ جج بنائے گئے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ جسٹس منیب ہو گیا، اطہر من اللہ ہو گیا، یہ سارے کالے بھونڈ عائشہ اور یہ اپنا سب لوگ پتہ نہیں کس طرح جج بنائے گئے ہیں، جج بھرتی کیے، انہوں نے آئین کا حلف اٹھایا، آئین کے حلف کے مطابق بھی یہ کام نہیں کرتے، اور ایک اس کو اپنا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس قادیانیوں کو، اس کے یہودیوں کو، سب ان کے بنے ہوئے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کو توڑنے کے در پہ ہیں، پاکستان کے آئین کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں۔ تو اس لیے یحییٰ آفریدی صاحب نے جو ان کے اوپر احسان کیا تھا، جو ان کے اوپر اپنا نوازشات کی تھی، لیکن یہ گھٹیا لوگ تھے، گھٹیا ہی تھے، گھٹیا ہی ہیں، گھٹیا ذہن رکھتے ہیں، گھٹیا ہی سوچ ہے ان کی۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ بھی اب ہوتا ہے، تو جسٹس منصور جو کہ 31 اکتوبر کی رات کو پاکستان واپس آتا ہے، پاکستان واپس آ کر اس نے اپنا ہی چیف جسٹس کو خط لکھا کہ بھی آپ آج ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت اجلاس بلائیں۔ اندازہ کریں گھر تک پہنچنے کے بعد سارے کام کرنا، وہی 2 4 5 گھنٹے گزرتے ہیں، جو دیکھتا ہے تو صبح پھر 10 11 12 بجے پھر اپنا اجلاس بلاتے ہیں۔ اپنا اجلاس بلا کے دونوں منیب اور منصور ملنگی، انہوں نے اپنا اجلاس بلا کے تو یہ فیصلے کر دیے کہ بھئی جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کے جو درخواستیں آئی ہوئی ہیں اس کے خلاف، ان کو جو ہے نا کاز لسٹ میں شامل کیا جائے۔ یہ اندازہ کریں کہ بغیر چیف جسٹس کے، جس نے ان کو عزت دی ہے، جن کو ان کا وقار بنانے کی کوشش کی ہے، جن کو اس نے اپنے ساتھ بٹھانے کی کوشش کی، یہ رہا چلو ان کے دل صاف ہوں گے، لیکن ان کے دل صاف نہیں۔ زہریلے سانپ تھے نا، سانپ جب آپ کو پتہ ہے ڈستا ہے، جو مرضی کر لو، جتنا مرضی دودھ پلا لو، تو ان سانپوں کو
نے جو ہے دونوں نے کالے بھونڈوں نے یہ اپنی طرف سے ہی کارڈ جاری کروانے کا کہا اور رجسٹرار کو کہہ دیا کہ آپ اجلاس بلائیں فل کورٹ، یعنی فل کورٹ اجلاس بلاؤ، آپ اس پہ کارڈ جاری کرو اور فل کورٹ اجلاس سوموار والے دن بلاؤ تاکہ منگل کو جو اجلاس ہونا ہے اس کے اوپر یہ نظرانداز اس کے اوپر اثر انداز ہو سکیں۔ لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو پتہ چل گیا، جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ اجلاس بلانے سے انکار کیا۔ انہوں نے اس بغاوت کو، اس گھٹیا پن کو کھڈے لین لگایا اور کھڈے لین لگا کے کوئی بھی کارج جاری نہیں کی اور کچھ بھی نہیں کیا۔ اور اب یہ لوگ اب یعنی باولے ہوئے ہیں کہ یار کسی طریقے سے اب ہم اس آئین کو تباہ و برباد کر دیں۔ لیکن پاکستان کی جو حکومت ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کے جو وکلاء ہیں جو پاکستان کو پسند کرتے ہیں، پاکستان کے لیے ہی جینا مرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اس کو ناکام بنا دیا جیسے یحییٰ آفریدی صاحب نے۔ اور اب دیکھو ابھی جو آج سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی ہے، دیکھیں اس میں کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے یہ پوری عوام کے کہنے یعنی پوری عوام اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ یار یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ ان کو اتنی عزت دی گئی اور انہوں نے اس کا اتنا برا جو ہے نا جواب دیا۔ تو یہ ظاہر ہے مولا علی کا بھی قول ہے کہ جس کے اوپر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ تو یحییٰ آفریدی صاحب اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ نے تو احسان کیا تھا، لیکن یہ بڑا پن ہے آپ کا، ہم مانتے ہیں کہ آپ کا بڑا پن ہے اور ان کا گھٹیا پن ہے۔ انہوں نے اپنا گھٹیا پن دکھا دیا، آپ نے بڑا پن دکھا دیا، لیکن اب آئندہ آپ آئین اور قانون کے تحت چلیں اور ان کو اپنے نزدیک نہ لگنے دیں۔